خداوند آپ سب کو برکت دے۔ کتنی بہنیں اور کتنے بھائی ہیں جو آج خوش ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اپنے دونوں ہاتھ لہرائیے خداوند کے لیے۔ اور میری طرف سے ریما اسمبلیز کی طرف سے فادرز کو اور سب کو مبارک ہو۔ ہاللیلویہ۔ ہاتھ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، پیار سے، محبت سے اور فادر سے مبارک بھی کہیں۔ خداوند اب سب کو برکت دے۔ اور آئیں خدا کے کلام کو ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ مل کر دیکھیں۔ امثال کی کتاب اور اس کا 10واں باب ہے اور 10ویں باب کی پہلی آیت ہے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ کہیں آمین۔ آئیں دعا کریں۔ تیرا کلام اے خدا سچ اور برحق ہے، اور خدا اس میں جتنی بھی باتیں مرقوم ہیں وہ سچائی پر مبنی ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کو اپنی زندگی کے تجربے میں لاتا ہے تو خدا برکت پاتا ہے۔ خدا آج جتنے بھی اس کلام کو سنیں اسے تجربے میں لائیں، اس پر عمل کریں اور خدا عمل کر کے بہت برکت پائیں۔ میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں کیونکہ میں اپنی نتھنگنس کا اقرار کرتا ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ ہے۔ خدا تجھے آگے لاتا ہوں اس کلام سے جو تیرا کلام ہے، تیرے ہی نام کو جلال ملے۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور خداوند سننے والے آج اے خداوند الگ سے نئے طور پر سے اے خداوند اور خداوند تازہ برکات حاصل کریں اور تیرا نام خداوند جلال پائے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویہ۔ آج میرا ٹاپک ہوگا باپ کو ستانے کے نتائج۔ آج فادرز ڈے ہے، آپ نے باپ کی محبت کے بارے میں، باپ کی تگ و دو کے بارے میں اور اس طرح کے بڑے میسج سنے ہوں گے، لیکن آج الگ سے میں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اولاد اور باپ کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے، اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے اور گہرا رشتہ ہوتا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہ دنیا کا ایک بہترین اور سب سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آج فادرز بھی موجود ہیں، یعنی کہ باپ بھی موجود ہیں اور اولاد بھی موجود ہے۔ اور یہ دن جو ہے اس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تاکہ باپ کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اور اولاد جو ہے وہ باپ کو خراج تحسین پیش کرے، اور باپ جو کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اپنی اولاد کو پالتا اور پوستا ہے اور اس کو کامیاب کرتا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے، اور اولاد جو ہے ایک دن ہی کے لیے یہ سیلیبریشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہار پہنائے جائیں، باپ کو تحفے تحائف دیے جائیں اور اس کے بعد ختم، پھر وہی لڑائی جھگڑے اور وہی نفرتیں جاری رہیں۔ نہیں، اگر آج باپ کے لیے آپ کوئی سیلیبریشن کر رہے ہیں، باپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، پھر اولاد کو بھی چاہیے
کہ اپنا ارادہ جو ہے وہ چینج کرے، اپنے آپ کو باپ کے متعلق تبدیل کرے، اور باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کے متعلق اگر اس کا رویہ ٹھیک نہیں، اگر اس کا چال چلن ٹھیک نہیں، تو اپنے ارادے کو اور اپنی زندگی کو تبدیل کرے، کیونکہ محبت اگر دونوں طرف سے ہوگی اور رویے اگر دونوں طرف سے چینج ہوں گے تبھی بات بنے گی۔ اور ہم چرچ اس لیے آتے ہیں، پیغام اس لیے سنتے ہیں، خدا کے سامنے اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم بدل جائیں اور وہ کریں جو خدا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، آج فادرز ڈے ہے، اور میرے علم کے مطابق جیسے کہ میں جانتا ہوں ایوری ڈے جو ہے وہ فادرز ڈے ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے آسمانی باپ کا دن ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ انگریزی میں ہم ایک گیت بھی گاتے ہیں، This is the day, this is the day that the Lord has made۔ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے اور ہر دن کو بھی بنایا ہے، اس لیے آج ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ جو دن ہے یہ باپ کے لیے، یعنی ہمارا جو گھر کا جو والد ہے یا جو سرپرست ہے یا کنبے کا جو مالک ہے، آج اس کا دن ہے تاکہ اس کی اہمیت پر زور دیا جائے اور یہ ایک حقیقت بن جائے، اور فرزندان باپ اور اولاد پدر کو چاہیے کہ آئندہ سے وہ اپنے باپ کی قدر کریں اور اس کا کہا مانیں، اور جیسا کہ خدا کے کلام میں سے میں نے پڑھا ہے اس کے حکم کو مانیں۔ امثال کی کتاب باپ اور بیٹے کے تعلق سے باپ کی بیٹے کو نصیحت کے بارے میں بہت ہی خوبصورت اور اتھینٹک کتاب ہے۔ ضرور ہے کہ باپ اور بیٹے جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں امثال کی کتاب کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ خدا نے شروع ہی سے باپ کو باپ کا ایک معیار مقرر کیا ہے۔ بائبل مقدس میں بھی باپ کا ایک معیار مقرر کیا گیا ہے اور وہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا چونکہ خود ایک باپ ہے اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے وہ کائنات کا باپ ہے۔ He is the father of the universe۔ بائبل مقدس میں خاندان کے کسی بڑے یا بزرگ کے لیے بھی باپ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جیسے ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے 17 باب کی 4 آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا۔ صرف یہ بات جو ہے یہ ابراہم کے لیے لکھی گئی ہے، وہ صرف ایک ہی نسل کا باپ نہیں تھا، وہ صرف اسحاق کا باپ نہیں تھا، بلکہ وہ نسل در نسل جو تھا وہ فادر کہلایا، نسل در نسل جو تھا وہ باپ کہلایا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، آج کا دن ہم دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ ایک بنیاد کی مانند ہے، یعنی باپ جو ہے وہ ایک آغاز کرنے والا ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے اور اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور بعد میں اس پر ساری بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر کی جاتی ہے، اور اسی طرح میرے عزیزو باپ جو ہے وہ ایک جڑ کی مانند ہے جس میں سے تنا اور شاخیں برآمد ہوتی ہیں اور بعد میں وہ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے اور وہ اس کی فیملی ہوتی ہے۔ جیسے کہ یسایہ 11 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ اور میرے عزیزو
باپ کے لیے جو دوسری اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ بائبل مقدس میں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، آغاز کرنے والا، شروع کرنے والا، یا کسی چیز کا موجد جو ہے اسے بھی بعض اوقات باپ کہہ کر پکارا جاتا ہے، جیسے پیدائش کی کتاب اور اس کے 4 باب کی 20 سے 21 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور یوں لکھا ہے، اور ادا کے بھی یابل پیدا ہوا، وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے، اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا، وہ بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا۔ اور زلہ کے بھی توبل کائن پیدا ہوا، جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیار بنانے والا تھا۔ یہاں پر ہم 3 صنعتوں کا آغاز کرنے والے دیکھتے ہیں، اور یہ صنعتوں کے باپ کہلائے، یعنی انہوں نے شروع کیا، اور بعد میں جنہوں نے ان صنعتوں کو اڈاپٹ کیا، جو اس کام میں آئے، ان کا بھی یہ باپ کہلایا۔ جب ہم بائبل مقدس میں نسب ناموں کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں باپ کا ایک خاص معیار خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا نظر آتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کے 5 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت اور شبیہ پر ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام شیت رکھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ اس کی شبیہ کی مانند ایک بیٹا پیدا ہوا، یعنی بیٹا جو تھا وہ باپ کی مانند ہے۔ اور اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ سیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ انوش کا باپ تھا، اور انوش جو تھا وہ کنان کا باپ تھا۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں یہی ترتیب نظر آتی ہے کہ فلاں جو ہے فلاں کا باپ تھا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بائبل مقدس میں باپ سے اولاد پیدا ہوئی، اور باپ کو خاندان کا سرپرست ٹھہرایا گیا، اور یہ رشتہ خدا کی طرف سے مقرر ہے، اور باپ کو خاندان میں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور وہ خاندان کا سرپرست اعلیٰ بھی ہے۔ گو کہ ماں بھی اولاد پیدا کرتی ہے، اور وہ اس کی برابر کی شریک ہے، لیکن باپ جو ہے وہ نسل پیدا کرتا ہے۔ نسل جو ہے وہ باپ کے نام سے کہلاتی ہے۔ متی کے نسب نامے میں بھی ہم یہی ترتیب دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پر 5 عورتوں کا نام بھی آیا ہے، اور لوکا کے نسب نامے میں بھی ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے۔ اور لوکا کے نسب نامے کے 3 باب کی 38 آیت بڑی ہی دلچسپ اور خاص آیت ہے۔ یوں لکھا ہے، اور وہ انوش کا، اور وہ سیت کا، اور وہ آدم کا، اور وہ خدا کا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور دیکھیں آغاز کون کرنے والا ہے، شروع کون کرنے والا ہے؟ باپ کو خدا، اور وہ خدا کا۔ خدا کو سب سے پہلے نمبر پر لایا گیا ہے۔ ہم سب جو ہیں وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں، اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں بھی لکھا ہوا ہے، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں
अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह ने भी लूका की अंजील और उसके 11 बाब की दूसरी आयत में हमें सिखाया है, कहो आए बाप। क्या कहो? कहो आए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए। इसलिए हमारा बाप, हमारा आसमानी बाप सबसे अच्छा और बेहतरीन और प्यारा बाप खुदा है। हम यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं जिसके वसीले से हमें आसमानी बाप मिला और आज हम उसे अब्बा कहकर पुकारते हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं खुदा के कलाम के वसीले से भी उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़मीन पर जिस्मानी रिश्ता यानी बाप और बेटे का रिश्ता इसलिए वजूद में आया क्योंकि आसमान पर पहले ही से ये ताल्लुक पाया जाता था। और इंसानी ज़हन को बाप और बेटे के रिश्ते की पहचान और अहमियत बताने के लिए ज़मीन पर बाप और बेटे के रिश्ते को बनाया गया ताकि नस्ल इंसानी अपने तजर्बे से बाप और बेटे के रिश्ते की अहमियत और तल्लुक और मोहब्बत को जाने। अगर ज़मीन पर बाप और बेटे का रिश्ता ना होता तो हम आसमानी बाप और बेटे के रिश्ते को कभी समझ ना सकते कि ये कैसा मोहब्बत से भरा हुआ रिश्ता है। और मेरे अजीज़ों, अब मैं मुख्तसर फादर्स डे के पास मंजर को बयान करूँगा और साथ ही ये भी कि बाइबल मुक़द्दस में कहीं भी इस दिन को सेलिब्रेट करने का हुक्म नहीं दिया गया। बाप की इज़्ज़त करने का तो हुक्म है, लेकिन प्रस्तिश और जो जायज़ इज़्ज़त है वो हम आसमानी बाप को देते हैं। आज का दिन ये उजागर करने के लिए, ये बताने के लिए है कि हम अपने ज़मीनी बाप की कदर करें और हम उसके साथ बुराई ना करें और उसे बुरा भला ना कहें। पहला जो फादर्स डे था वो 19 जून 1910 को मनाया गया और वो वाशिंगटन अमेरिका में सेलिब्रेट किया गया। और 5 जुलाई 1908 में वर्जीनिया चर्च ने 362 लोगों की याद में एक दिन मनाया और सरमन भी दिया गया। और जो लोग कानकुनी के दौरान मर गए थे उनको खराज तहसीन पेश किया गया क्योंकि वो सब जो थे वो बाप थे। और उससे अगले साल सोनोरा स्मार्ट डोड ने कहा कि माँ के बराबर बाप को भी तरजीह दी जाए। उसने ये क्यों किया? क्योंकि उसके बाप ने बीवी की वफ़ात के बाद 6 बहन भाइयों की परवरिश की थी और उनको पाला था और ये उनमें से एक थी। और फादर्स डे को बाकायदा हर साल मनाने के लिए इस औरत ने स्ट्रगल की, इसने कोशिश की, ये मुख्तलिफ चर्चेज़ में गई और YMCA में गई और शॉपकीपर्स के पास गई, मुकामी लोगों के पास गई और फिर ये अपनी कोशिश में कामयाब हुई ताकि बाप को खराज तहसीन पेश किया जा सके। मेरे अजीज़ों, अब मैं जल्दी के साथ अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा कि बाप को सिताने के नताइज क्या होते हैं। हमने
عہد عتیق میں دیکھا کہ کس طرح خدا نے باپ کو ایک مقام دیا ہے۔ اب ہم مزید آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ بائبل مقدس باپ کے تعلق سے کیا فرماتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب اور اس کے 20 باب کی 12 آیت میں جو کہ 10 احکام ہے لکھا ہے، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اور خدا نے حکم دیا ہے کہ اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کرنا، اور اس کے ساتھ برکت کا وعدہ بھی ہے کہ تیری عمر جو ہے وہ دراز ہو۔ لیکن دوسری طرف یہ آیت یوں بھی کہہ رہی ہے کہ اگر باپ اور ماں کی عزت نہ کی گئی تو اجر نہیں ملے گا بلکہ نقصان ہوگا، اور پھر موت بھی جو ہے وہ جلد آ سکتی ہے۔ اور میرے عزیزو، اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا حوالہ ہے جو باپ اور ماں کے تعلق سے ہے۔ خروج کی کتاب اور اس کی 21 باب، اس کا 21 باب اور 15ویں آیت لکھا ہے، جو کوئی اپنے باپ اور اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ اس حوالے میں بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ خدا اور اس کا کلام باپ کے بارے میں کتنا سنجیدہ ہے، اور خدا اس معاملے میں کتنا سٹریٹ فارورڈ ہے، اور باپ کو کیسی اہمیت دی گئی ہے، اور باپ کی بےزتی کرنے والے کو اور اس کو برا بھلا کہنے کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے۔ اور اگر کوئی اپنے باپ کو مارے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی جان سے مارا جائے گا۔ اور خدا کے کلام میں یہ واضح طور پر ان بیٹوں کے بارے میں درج ہے جنہوں نے اپنے باپ کا حکم نہ مانا اور اس کے نقش قدم پر نہ چلے بلکہ اسے رسوا کیا اور بعد میں خود بھی رسوا ہوئے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کے 9 باب 20 سے 27ویں آیت میں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ نوح جو تھا وہ کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے انگور کا ایک باغ لگایا، اور انگور کا باغ لگانے کے بعد اس نے اس کی مے پی اور پھر وہ نشے میں آ گیا، اور جب وہ نشے میں تھا تو نہ جانے کیا کیا کرتا رہا۔ اور میرے عزیزو، ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ بعد میں جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کنعان پر جو اس کا پوتا تھا اس پر لعنت کی۔ حام اس کا بیٹا تھا، قصور تو حام کا ہو سکتا ہے جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ اور ہاں، کنعان پر کیوں لعنت کی گئی؟ کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں کو خبر دی لیکن اس نے اپنے باپ کو نہ دیکھا بلکہ اپنے باپ کو نہ سنبھالا، اور جا کر اس نے اپنے بھائیوں کو خبر دی، اور اتنی دیر میں اس کا جو بیٹا کنعان تھا وہ شاید اپنے دادا کو مذاق کرتا رہا، اور جب وہ مذاق کرتا رہا تو بعد میں جب نوح کو ہوش آیا تو تب اس کو بتایا گیا، اور جب اس کو بتایا گیا تو پھر اس نے اپنے پوتے پر لعنت کی اور اسے کہا کہ کنعان جو ہے وہ ملعون ہو۔ میرے عزیزو، جب وہ مے کے نشے میں تھا تو نہ جانے وہ کیا کرتا رہا ہوگا، اور لوگ بھی جو تھے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ سم اور یافت کی طرح اپنے دادا کو پردہ دے سکتا تھا لیکن وہ تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ کنعان نے اور زیادہ اس کی بےزتی کی۔ اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کا بھی گناہ تھا، نوح نے بھی غلطی کی،
لیکن یہاں پر جتنے بھی باپ بیٹھے ہیں میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ بیٹے کی غلطی ہو اور ہم جلدی سے اپنے بیٹے پر لعنت کر دیں یا جلدی سے ہم اس کو سزا کا حکم کر دیں. ہمیں بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے. ہمیں بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے, نہ غصے میں اور نہ نشے کی حالت میں. اور اولاد کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا باپ ہے, یہ میرا دادا ہے, اور خدا کے کلام میں مجھے اپنے باپ کی اور اپنے دادا کی قدر کرنی ہے. میں آج کے زمانے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اکثر پوتے یا اکثر بیٹے اپنے باپ کو کا مذاق اڑاتے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کنعان کو لعنت ملی اور اس لعنت نے کام کیا. اس لیے میرے عزیزو, آج فادرز ڈے جو منایا جا رہا ہے, ہمیں اس کے مقصد کو حاصل کرنا چاہیے. اس کے پیچھے جو مقصد ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ہم نے صرف سیلیبریشن پر نہیں جانا اور صرف سیلیبریشن کو نہیں دیکھنا, بلکہ آج ہم, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, ہم نے ایک نیا ارادہ کرنا ہے. اور بائبل مقدس میں سے میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا کہ بائبل مقدس جو ہے وہ باپ کا ایک معیار مقرر کرتی ہے, باپ کو عزت دیتی ہے. خدا آسمانی باپ خود بھی ہمارا باپ ہے, اور ہم نے اپنے آسمانی باپ سے سیکھنا ہے اور بیٹوں نے یسوع مسیح سے سیکھنا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک پاسٹر تھا, وہ خدمت میں تھا, لیکن وہ اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا کیونکہ اس کا باپ جو تھا وہ جادوگر تھا, اور وہ کہتا تھا کہ میں تو خدا کا خادم ہوں لیکن یہ جادوگر ہے, تو جادوگری کرتا ہے. اور وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتا تھا اور اپنے باپ سے بولتا نہیں تھا اور اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا. جب وہ پاسٹر جو تھا اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا تو وہ خادم جو تھا وہ بھی نجات نہ پا سکا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس نے بائبل مقدس میں جو حکم دیا گیا تھا اس کو پورا نہ کیا, اور اس نے نفرت کا اور نافرمانی کے رویے کو جاری رکھا. میں یہ تعلیم نہیں دے رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باپ جو مرضی کرے, بیٹے جو ہیں وہ اس کی ہر بات مانیں, لیکن یاد رکھیں جہاں پر آپ کی نجات کا تعلق ہے بے شک آپ اپنی مرضی کریں, بلکہ وہ کریں جو خدا کا کلام کہتا ہے اور وہ کریں جو یسوع مسیح نے کیا. لیکن ہمیں یہ ضرور کرنا ہے کہ ہم نے اپنے والد کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ پاسٹر جو تھا وہ بھی نجات نہ پا سکا. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میرے رویے کی وجہ سے, میری دعا کی وجہ سے, میرا جو باپ ہے میری محبت کی وجہ سے وہ بدل جائے اور وہ بھی نجات پائے. اگر میں کسی سے کٹ آف ہو جاؤں گا, اگر میں کسی سے بات نہیں کروں گا تو پھر وہ مجھ سے اور زیادہ دور ہو جائے گا, مجھے اس کو کلام سنانے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے میرے عزیزو, محبت کا جو رویہ ہے وہ اچھا ہوتا ہے, محبت کا جو رویہ ہے وہ بہترین رویہ ہوتا ہے, اور محبت کے رویے کی وجہ سے ہم جہاں پر ہم نہیں جا سکتے وہاں پر جا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اور جب بات کر سکیں گے تو باپ کا, بیٹے کا, اور جس بھی خاندان میں کوئی چیز کھٹ گئی ہے, لا تعلقی پیدا ہو گئی ہے,
वहाँ पर तल्लक पैदा हो जाएगा, सुलह हो जाएगी, मेल मिलाप शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम मैसेज दे सकते हैं, हम कलाम सुना सकते हैं, हम पैगाम दे सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, हम जो हैं वो उसको तब्दील कर सकते हैं। तो खुदा एक बाप है, हमारा जो बाप है वो हमें बुरी तालीम नहीं देता, वो हमें अच्छी तालीम देता है। बाइबल मुक़द्दस में और भी हवाला जाते हैं, वक़्त की कमी होने के बायस मैं वो अभी आपको के साथ शेयर नहीं कर सकता। जब हम पैदाइश की किताब और उसके 49 बाब का मुताला करते हैं तो हम वहाँ पर भी पढ़ते हैं कि याकूब ने अपने कुछ बेटों पर लानत की, रोबन पर, क्योंकि वो अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, और इसके बाद वो लावी और शमाउन पर को उसने बरकत ना दी, बल्कि उसके लिए उनके लिए दूसरे अल्फाज बोले, क्योंकि उन्होंने सिकम की जगह पर लोगों को कत्ल किया था। और जब उसने आखिरी बरकत अपने बेटों को दी, आखिरी पेशगोइयाँ की, तो उसमें इस बात को याद रखा। तो ये जो उसने अल्फाज बोले, बाद में इन अल्फाज में इन लानतों ने काम किया। तो मेरे अजीजों, हम इन बातों का ख्याल रखें। आज जितने भी बेटे और बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ख्याल रखें कि आपका बाप आपके बारे में अच्छे अल्फाज बोले, आपका बाप अपने लिए बरकत के अल्फाज बोले, और जब वो इस जहान फानी से कूच करे तो आपको बरकत दे, आपके साथ दोस्ती में जाए, मोहब्बत में जाए, और आपके ख़ानदानों में कोई लड़ाई या झगड़ा ना हो। और मैं बेटों और बेटियों को, ख़ासकर औलाद को ये बात बताना चाहता हूँ, बजाय कि आप अपनी दोस्ती बाहर के लोगों से रखें, बेटी को चाहिए और बेटे को चाहिए अपने बाप को दोस्त बनाए। बाप को चाहिए कि बच्चों को दोस्त बनाए, और जब वो एक दूसरे के दोस्त होंगे, आपस में फ्रेंडशिप होगी, तो बच्चे जो हैं वो बाहर से तालीम नहीं लेंगे, बाहर से बुरी बातें सीख कर नहीं आएंगे। बच्चे घर में रहेंगे, उनका दिल बाप के साथ लगेगा और वो बाप के दोस्त होंगे। कौन से बच्चे हैं जो भाग भाग कर बाहर की तरफ जाते हैं, जिनके बाप उनसे प्यार नहीं करते? तो बच्चे वक्त गुजारने के लिए बाहर चले जाते हैं। अगर बाप जो हैं अपने बच्चों से मोहब्बत करें, ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती ना करें और उनका रवैया नरम हो, तो बच्चे क्या चाहेंगे? बच्चे बाप से कभी जुदा नहीं होंगे। मिलकर बैठें, मिलकर खाना खाएं, मिलकर दूसरे काम करें, और मिलकर बाज़ार जाएं, पिकनिक पर जाएं, और इस तरह मोहब्बत और कुर्बतें जो हैं वो बढ़ेंगी, और बच्चे बाप से कभी भी दूर ना होंगे। बाप जो है वो बाइबल के रवैये को अपनाए, और बच्चे जो हैं वो भी बाइबल के रवैये को अपनाएं, और इस तरह ख़ानदान जो है वो कामयाब होगा, और खुदा आपके ख़ानदान को, आपके घर को बरकत देगा, और बहुत सी बरकत आपके घर में आएंगी। तो खुदावंद मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीले से, आज फादर्स डे के मौका पर नया ज़हन दे, नया दिल दे, नए इरादे दे। आपके घरानों में, ख़ानदान में, बाप और औलाद के दरमियान में नए रिश्ते, नई मोहब्बत शुरू हो। खुदा आप सबको बरकत दे।